نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ کل ہم نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بہترین مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور ارشاد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس ماہ مبارک کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب اس مہینے کے اندر کتنے حضرات ایسے ہوں گے جو بیماری کی حالت میں ہوں گے یا حالت سفر میں ہوں گے، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائیں گے ماہ رمضان کے اندر، یا شرعی مسافر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے رخصت ہوگی، اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب یہ روزے تمہارے چھوٹ جائے تو ان روزوں کی گنتی بعد میں مکمل کر لینا۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کتنا پیارا جملہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا، اس پر قربان جائیے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہنا اور عمل زوجیت سے باز رہنا، اس میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ اتنا کہنے کے بعد اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم ماہ رمضان مکمل کر چکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے جب ماہ رمضان مبارک مکمل ہوتا ہے تو ہم عید کی نماز کے لیے آتے جاتے وقت تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی آیت کریمہ کے حکم کے تحت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ماہ رمضان المبارک مکمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس بات پر بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ اب یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے بیان کیا۔
اب حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لما حضر شہر رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ کتنا پیارا جملہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک جلوگر ہونے والا ہوتا، اس کی آمد ہوتی تو آقا ارشاد فرماتے سبحان اللہ، کتنی بہترین وہ گھڑیاں ہے جن کا استقبال تم کرنے والے ہو، اور وہ گھڑیاں کتنی عظیم ہیں جو گھڑیاں تمہارا استقبال کرنے والی ہیں۔ یعنی ماہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر جائے، ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر جائے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گھڑیاں کتنی بہترین گھڑیاں ہوگی جن کا استقبال تم کرنے والے ہوں، اور وہ گھڑیاں کتنی عظیم گھڑیاں ہوگی جو گھڑیاں تمہارا استقبال کرنے والی ہیں۔ اب آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نزل او عدو حضر، یا رسول اللہ ہمیں کس کا استقبال کرنا ہے؟ کیا آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی جس کا استقبال ہم نے کرنا ہے، یا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے کہ جہاد جیسی عظیم نعمت کا ہم نے استقبال کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، اے عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، یا پھر ہمیں جہاد کے لیے جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے جسے ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی اللہ پہلی شب میں اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد خوشخبری سنیے۔ ابھی جیسے آپ نے جھوم کر کے سبحان اللہ کہا، اسی طریقے سے جب حضور نے یہ بیان صحابہ کرام کی محفل میں فرمایا تو ایک صحابی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بشارت سنی تو وجد طاری ہو گیا ان پر، اور کہنے لگے اپنی زبان مبارک سے بخین بخین، واہ واہ کیا بات ہے، یعنی کتنی پیاری بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے جلوگر ہوتے ہی پہلی رات میں اللہ اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین عمل کہ جیسے ہی ماہ رمضان مبارک جلوگر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپس میں مبارکباد پیش کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تمہارے درمیان شہر عظیم یعنی کہ ایک بہترین عظمت والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ تمہارے درمیان جلوگر ہو رہا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی کے اندر اس حدیث پاک کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعہ پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر میں ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں، مبارکبادی پیش کرنا یہ ضرور سنت رسول سے ثابت ہے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کہاں بیٹھ کر کے کوئی کیسا میسیج فارورڈ کرتا ہے ہماری عوام کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے آج سوشل میڈیا پر کئی میسیجز اس طریقے سے پڑھ رکھے ہوں گے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارکبادی کسی کو پیش کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ میسج آتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ روایت کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں مبارکبادی پیش کرنا یہ سنت رسول سے ثابت ہے، یہ جنت کے وجوب کی روایت کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ماہ رمضان کی مبارکبادی اس نیت سے پیش کی تھی کہ میں سنت رسول پر عمل کروں گا تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ اسے سنت رسول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو مبارکبادی ضرور پیش کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے واہیات میسج کسی کو فارورڈ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک جلوگر ہونے والا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ فق ہو جاتا تھا، یعنی پریشان ہو جاتے تھے،
اب حضور کی پریشانی کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر حضرات کی پریشانی یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہو رہا ہے، اب صبح سے لے کر کے شام تک ہمیں بھوکے پیاسے رہنا ہے، ہمیں نہ جانے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بھوکے پیاسے رہ کر کے ہمیں کام کاج بھی کرنا رہتا ہے، یا بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں دوچار بھی ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آج بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو زحمت سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی، آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ میں یہ جملہ کیوں بول رہا ہوں، لیکن اگر مثال دوں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بے شمار مسلمان بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کو زحمت سمجھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بہترین قاری قرآن، بہترین حافظ قرآن اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے آ جائے اور آہستہ انداز میں، بہترین انداز میں ہمیں قرآن پاک کی تراویح سنا رہا ہوتا ہے تو لوگ اونچے نیچے ہو جاتے ہیں کہ آج حافظ صاحب نے بہت لیٹ کر دیا۔ ہوتا ہے تراویح مکمل ہونے کے بعد، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں جنرلی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں اور میں بھی تراویح پڑھاتا ہوں، اور یہ سارے تجربات میرے ساتھ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارے کتنے حفاظ کرام کے ساتھ یہ تجربات ہو چکے ہیں کہ جب تراویح ختم ہوتی ہے تو باہر نکلنے کے بعد لوگ کہتے ہیں مولانا حافظ صاحب آج تو 5 منٹ لیٹ ہو گیا، اللہ اکبر، آج تو 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ آج لوگوں نے اسی عظیم نعمت کو زحمت سمجھا ہوا ہے، اسی عظیم نعمت کو زحمت سمجھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیجئے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اندر سب سے پہلے آنا، فرشتے اس کا نام سب سے پہلے سر فہرست لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اندر آنا، اگر بندے مومن کو دنیاوی جنت میں اگر راحت نہیں ملتی ہے تو یہ زحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد دنیا کی جنت ہے۔ تو اگر کسی بندے مومن کو مسجد کے اندر ہی راحت نہ مل سکے کہ جیسے ہی امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب 2 رکعت کی سلام پھیرتے ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے ابھی جیل سے چھوٹے ہوں۔ اس طریقے کا انداز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو زحمت سمجھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس وجہ سے میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے، اکثر مسلمانوں نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو زحمت سمجھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اندر سے یہ بیماری نکلنی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کا رنگ فق ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور اس وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ماہ رمضان مبارک کے اندر کوئی ایسا عارضہ یا کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے نیک کاموں کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر، سید المعصومین ہے، گناہوں سے پاک ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی عارضہ لاحق نہ ہو جائے، کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے نیک کاموں کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ اس حدیث پاک کے ذریعہ ہمیں ایک فکر ملی، ایک سوچ ملی، کیا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنی تندرستی کا خیال رکھنا ہے، اور ان ساری غذاؤں کو اوائڈ کرنا ہے جن غذاؤں کی وجہ سے ہماری صحت پر فرق پڑ سکتا ہے یا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ غذائیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کے ذریعہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تندرستی کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم بہترین طریقے پر حاصل کر سکیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین فرمان ہمارے لیے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں میری امت کو 5 تحفے ایسے عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ 5 تحفے میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے ہیں ماہ رمضان کے اندر جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ سننا توجہ کے ساتھ، وہ 5 تحفے کیا ہیں؟ بڑے بہترین تحفے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اما واحدۃ فانه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى عز وجل اليهم۔
پہلا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا بہترین جملہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرف نظر رحمت فرما لے اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ قربان جائے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اس کا استقبال بہترین طریقے پر کریں گے۔ یہ ایک نعمت ہوئی، یہ ایک تحفہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا تحفہ یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسرا تحفہ۔ اب تیسرے تحفے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور رات روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عظیم تحفہ ہے کہ فرشتے معصوم ہو کر کے ہم جیسے گنہگاروں کے اگر دعائیں کر دیں تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ تیسرا تحفہ ہمیں ملا۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَ۔ چوتھا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو آراستہ اور پیراستہ ہو جا، تو مزین ہو جا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے پیارے بندے دنیاوی مصیبتوں سے دوچار ہو کر کے میری رحمت میں آ کر کے آرام فرمانے والے ہیں، میری رحمت کے سائے تلے آرام فرمانے والے ہیں۔ یہ چوتھا تحفہ ہے۔ اور پانچویں تحفے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ جب آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے روزے داروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صحابہ کرام کتنے پیارے صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، کیا جس رات کے اندر اللہ امت کی بخشش فرماتا ہے یہ شب قدر ہوتی ہے، یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، لیلۃ القدر میں تو اللہ انعامات بہترین طریقے پر اور عطا فرماتا ہے، یہ شب قدر نہیں ہوتی ہے۔ الم تری الی العمال، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے اسے اجرت دے دی جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب ماہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کے طور پہ امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، امت کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 5 تحفے ایسے عطا فرمائے جو ہم سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا ہوئے، الحمدللہ یہ حضور کا وسیلہ ہے اور یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے یہ 5 تحفے ماہ رمضان میں ہمیں عطا فرمائے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ماہ رمضان کا اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی تعظیم کریں گے ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس ایک روایت میں آپ کو سناؤں، اگر ماہ رمضان کا ہم احترام کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے تو اللہ ہمیں کیا کیا انعام عطا فرمائے گا۔ بخارا کے اندر ایک مجوسی رہا کرتا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ مجوسی اپنے بیٹے کو لے کر کے ماہ رمضان کے اندر مسلمانوں کے بازار کے اندر پہنچا۔ دیکھو وہ مجوسی تھا، سنا ہوگا شاید آپ نے واقعہ، مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کو ماہ رمضان مبارک کے اندر مسلمانوں کے بازار کے اندر لے کر کے گیا۔ جب وہ بچہ مسلمانوں کے بازار کے اندر پہنچا تو اس نے وہیں کھانا شروع کر دیا کھلے عام۔ اس مجوسی نے وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کو زوردار تماچا رسید کر دیا۔ جب تھپڑ لگایا تو بیٹے نے پوچھا بجان بات کیا ہے، تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ کہا تم یہاں پر مسلمانوں کے بازار میں ماہ رمضان میں کھلے عام کھا رہے ہو، اس وجہ سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھانا کھاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس باپ نے کہا، مجوسی تھا، اس باپ نے کہا بیٹا میں کھانا ضرور کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے کھلے عام نہیں کھاتا، چھپ کر کے کھا دیا کرتا ہوں، چھپ کر کے کھاتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نیک اور صالح بندے نے اس کو خواب میں دیکھا،
خواب میں کس انداز میں دیکھا؟ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اللہ، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا تو تھا مجوسی، تو جنت کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ اللہ اکبر، قربان جائے۔ اس مجوسی نے کہا وہ تھا مجوسی اگرچہ، اس نے کہا میں اگرچہ مجوسی تھا، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو اللہ نے میرے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے مجھے جنت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک مجوسی اگر ماہ رمضان مبارک کا احترام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلے میں ایمان کی دولت عطا فرما دیتے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم ماہ رمضان کا احترام کریں گے تو اللہ ہمیں کیا انعام عطا فرمائے گا، کتنے بہترین انعامات عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کا احترام کریں۔ اگر ہم احترام نہیں کرتے، جانتے وبال کیا ہونے والا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، فرشتے اسے مار پیٹ کر رہے ہوں گے، بڑا زد و کوب کر رہے ہوں گے، وہ دہائی دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دہائی دے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے بات کیا ہے، تم اسے اتنا کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ماہ رمضان پایا لیکن اس کی برکتیں حاصل نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرنا چاہیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے خلاف شکایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف شکایت تو خود ماہ رمضان نے کی ہے، اللہ اکبر، اس کا دعویٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود ماہ رمضان نے کیا ہے، تم اس کے بارے میں سفارش نہ کرنا۔ آقا ارشاد فرمائے کہ جس کا دعوے دار، جس کا مقدمہ لے کر کے خود ماہ رمضان مبارک رب کی بارگاہ میں پہنچاؤ، میں ایسے شخص کی سفارش نہیں کرنے والا۔ اللہ، آج کئی چائے کے رسیے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں ہماری چائے چھوٹ جائے گی، کئی بیڑی سگریٹ کے عادی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ بھی بیڑی سگریٹ کے بغیر نہیں چلتا ہے، ماہ رمضان مبارک میں ہمارا گزارا کیسے ہو سکے گا؟ اللہ اکبر، ذرا تصور کرو کہ اگر ہمیں ماہ رمضان میں اگر بیڑی سگریٹ چند گھنٹوں کے لیے نہیں مل رہی ہے تو اس پر برداشت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے حضور کی صفات سے بھی ہمیں محروم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی تعظیم کی تو ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب ہمیں اس کے اندر عمل کیا کرنے ہیں؟ کل چونکہ انشاءاللہ ہم چاند بھی دیکھیں گے، اگر چاند نکل آیا تو پرسوں انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو ہم نے اس کے اندر عمل کیا کرنا ہے، وہ عمل میں آپ کو توجہ کے ساتھ سننے بتانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے، یعنی الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اس کی کبریائی بیان کرے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہینے بھر آنکھوں کی شکایت سے محفوظ فرما لے گا، مہینے بھر آنکھوں کی شکایت سے محفوظ فرما لے گا۔ حمد و ثنا بجا لانی ہے اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو ضرور ہمیں اس کی برکتیں ضرور ملے گی۔ دوسرے مقام پر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی بندے مومن ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرمائے گا، اور فخر فرماتے ہوئے اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس بندے نے یہ دعا پڑھی ہے میں نے اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کر دیا، میں نے اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو یہ مغفرت کے بہانے لے کر کے ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے کہ بندہ کیسا بھی گنہگار ہے، رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ صحیح، بس میری بارگاہ میں ایک آنسو ندامت کے بہا لے گا، میں اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں گا، میں اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ دوسرے مقام پر
ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں سورہ فتح پڑھتا ہے وہ سال بھر کی مصیبتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے وہ سال بھر کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے اس ماہ رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا تو ایسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص اور ماہ رمضان جیسی نعمتیں عطا فرماتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اگر ہمیں ماہ رمضان یا سورہ اخلاص عطا فرمائی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جائے، بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے، تو ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا میں امت محمدیہ کو 2 نور عطا کرنے والا ہوں، اور وہ 2 نور ایسے ہوں گے جن 2 نوروں کے ذریعہ امت محمدیہ اپنے 2 اندھیروں کو دور کر دے گی، اپنے 2 اندھیروں کو دور کر دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا وہ 2 نور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک ہے نور قرآن اور ایک ہے نور رمضان، یعنی ایک قرآن کا نور ہے، اس کی تلاوت کرے گے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انہیں قرآن کا نور عطا کر دوں گا۔ دوسرا ماہ رمضان، اگر کوئی اس کا احترام کرے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اسے رمضان کا نور عطا کر دوں گا۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں جن 2 نوروں کے ذریعہ 2 اندھیروں کو دور کرنے کا تذکرہ ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک ہے قبر کا اندھیرا اور ایک ہے قیامت کا اندھیرا۔ اگر کوئی بندہ مومن میرے امت محمدیہ کا کوئی بندہ اگر 2 نور کے ذریعہ 2 اندھیروں کو دور کر دے گا میں اسے بہترین نعمت عطا کر دوں گا، میں اسے بہترین نعمت عطا کر دوں گا۔ تو یہ مہینہ ہمارے درمیان جو جلوہ گر ہو رہا ہے یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی رحمتوں کا حامل ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں، یہ جو مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ان دونوں امت یعنی ہم اور پہلے والی امت ان دونوں کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، ان روزوں کے ذریعہ تمہیں پرہیزگار بنانا مقصود ہے، تمہیں تقوی کی دولت دینا مقصود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھیں گے اور تقوی حاصل کریں گے ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو سالوں سے ماہ رمضان مبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا جا رہا ہے، کئی ہمارے سال گزرے ہماری زندگی کے اندر کئی مرتبہ ماہ رمضان آیا ہوگا، لیکن آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ حالانکہ ماہ رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے آقا نے ارشاد فرمایا مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، امت کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، انہیں تکلیفوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود مسلمان کیوں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے؟ سال سے ہمارے درمیان ماہ رمضان جلوہ گر ہو رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان پریشان ہے، گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علماء فرماتے ہیں ہماری غفلت ہے، یا ہمارے اس ماہ مبارک کے اندر نیک اعمال صالحہ سے ناواقفیت ہے۔ اسی وجہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا روزہ تمہیں جھوٹ اور دیگر بیماریوں سے محفوظ نہ رکھ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کے اندر کتنے نوجوان کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس کا احترام نہیں کر پاتے ہیں یا جان بوجھ کر اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ انہی کے وبال کی وجہ سے آج ہمارے اوپر وبا آئی ہوئی ہے، آج مصیبتیں آئی ہوئی۔ اس وجہ سے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے انشاءاللہ اس کا بہترین طریقے پر استقبال بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کی تعظیم بھی کریں گے۔ اگر ہم نے اس کی تعظیم کی اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتیں دور فرما دے گا۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو لفظ خطائیں واقع ہوئی اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔